لیکچر جو ہے وہ بہادر بچے نظم پر مشتمل ہے، جس کے شاعر جو ہیں وہ میرے قابل احترام استاد محترم ناصر بشیر صاحب ہیں۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نظم پڑھنے سے بھی پہلے ان کا جو ہے وہ تعارف آپ تک کروا دیا جائے۔ میں چھوٹا سا، میرے نزدیک تو میرے بڑے شفیق استادوں میں سے، اور آج انہی کی وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کو اردو پڑھا رہا ہوں، بلکہ ابھی بھی ان سے ہی سیکھتا ہوں، اور میری ابھی خود بڑی جو ہے وہ اصلاح ہونے والی ہے، اور ہم روزانہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں ان سے۔ وہ بولتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو محترم جناب ناصر بشیر صاحب، اور ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ ناصر بشیر 6 اکتوبر 1968 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل اور قلمی نام ناصر بشیر ہے۔ آپ کے والد کا نام بشیر احمد راٹھور ہے۔ تعلیم کا سلسلہ ملتان ہی سے شروع ہوا۔ بی اے گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے کیا، ایم اے اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے درجہ اول میں پاس کیا، اور 22 نومبر 1995 کو شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے، اور گورنمنٹ کالج ڈگری کالج پتوں کی میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس وقت آپ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور میں بطور صدر شعبہ اردو فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ روزنامہ پاکستان میں چیک پوسٹ کے نام سے کالم بھی لکھتے ہیں، اور آپ کے قلم سے لکھی گئی روزانہ ایک غزل یا نظم جو ہے وہ روزنامہ پاکستان کی زینت بھی بنتی ہے، اور لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ اور کلام کی خوبیوں میں اگر دیکھا جائے تو جناب احمد ندیم قاسمی آپ کے بارے میں کہتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ ناصر بشیر صاحب جو ہیں وہ قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ کا مین جو ہے وہ غزل کے اندر جو ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کی تمام نظمیں جو ہیں، غزلیں جو ہیں، وہ اس میں قومی، سماجی اور سیاسی رنگ جو ہے بہت غالب ہوتا ہے، اور آپ کو زبان و بیان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شعرا ناصر بشیر کی عمر میں فن کو صرف ایک موضوع میں محدود رکھ پاتے ہیں، مگر ناصر بشیر تو حسن و عشق کی کارفرمائیوں سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ہی اپنے معاشرے، اپنے ماحول اور اپنے عہد کے مسائل سے بھی پوری فنی دیانت کے ساتھ نمٹتا ہے۔ اس طرح اس کی غزل خود اس کے باطن کا آئینہ بھی ہے، اور اس کے اثر نمائندہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اثر کہتے ہیں زمانے کو۔ تو آپ کا تصانیف کی طرف اگر دیکھیں تو آپ کا مجموعہ غزل جو ہے وہ منظر بدل کے 1994 میں شائع ہوا، اور تقریباً 6 سال کے بعد جب ہم کالج میں تھے تو ہماری نظروں سے بھی گزرا، اور بڑا مشہور شعر، اسی شعر سے ہی اس کتاب کا نام جو ہے وہ رکھا گیا، منظر بدل گئے پس منظر بدل گئے، حالات اپنے شہر کے یکسر بدل گئے۔ تو اس کے علاوہ شمس آغا کی کہانی 1995 میں، اشفاق احمد کے زاویے 2006 میں، اور پہلی پیشی 2016 میں۔ اور یہ پہلی پیشی جو ہے وہ ایک داستان ہے، سفر نامہ ہے، کہ جب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اور عمرے کی وہ پوری داستان۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک اور کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جو حج کے سفر حج کے اوپر ہے، اور اس کتاب کا اعزاز مجھے بھی حاصل ہے کہ آپ کے دست مبارک سے آپ نے یہ کتاب مجھ ناچیز کو یہ ہدیہ بھی کی، گفٹ کی۔ تو اس کے علاوہ جناب آپ کے سامنے ہے یہ نظم پنجاب کریکولم ونگ کی اردو کی چوتھی، پانچویں کتاب میں بھی اور 10ویں کتاب میں بھی یہ گیت جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو ایک اعزاز جناب آپ سٹارز اسکول، ہائی اسکول اور سٹارز اکیڈمی کو حاصل ہے کہ اس گیت کو سب سے پہلے جو ہے وہ میری کلاس کے، یعنی کہ ہمارے اس کیمپس میں بچوں نے جو ہے وہ اس کو گنگنایا، گایا، اور بلکہ اینول فنکشن کے اوپر پرفارم کیا۔ آپ ناصر بشیر صاحب جو ہے وہ ہمارے اس فنکشن پہ موجود بھی تھے۔ انشاءاللہ آپ کو میں وہ ویڈیو
لنک سینڈ کروں گا, آپ ضرور دیکھیے گا کہ چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہے کیسے پرفارم کر رہے ہیں آپ کی اس نظم کے اوپر. تو جناب یہ تو ایک مکمل اور جامع تعارف, اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ مرکزی خیال جو ہے وہ آتا نہیں ہے پیپر میں, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ نظم پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو, اور پھر ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکیں. تو مرکزی خیال آپ کے پاس جو ہے جناب خالی جگہ موجود ہے, آپ یہاں پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. بعض اوقات ہوتا ہے بچے یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں, کافی جگہ جو ہے وہ موجود ہے جناب, یہاں پر آپ مرکزی خیال جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. شاعر اس نظم میں کہتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں اور امن و امان کی خاطر نہ صرف دشمن کو شکست دے سکتے ہیں بلکہ اس پاک وطن کی تعمیر و ترقی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈٹرمینیشن, پرعزمیت اور ان حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو جیسا کہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے, یوں سمجھیں کہ بچوں یہ آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بہادر بچے آپ ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے بتاتا بھی جاتا ہوں, کچھ چند ایک مشکل لفظ ہیں, باقی تو بہت آسان ہے اس میں. کہ اس میں لفظ آتا ہے طغیانی, ٹھیک ہے, دریا میں طغیانی. طغیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی کا ابھرنا, کنارے سے باہر نکلنا. منجدھار, منجدھار یعنی کہ گرداب یا بور بھی کہتے ہیں اس کو, وہ پانی جو گھوم رہا ہوتا ہے گہرا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح جو ہے اچھا جی, تو جناب اکثر بچے جو ہے وہ چیٹ باکس یوز کر رہے ہیں, تو آپ ذرا میری باتوں پہ توجہ کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. میں نے 2-3 کویشچن آپ کے پڑھ لیے ہیں. ایک بچے نے کہا کہ سر ہمارے پاس تعارف نہیں ہے, تو جناب میں نے آپ کے سامنے تعارف جو ہے وہ کروا دیا, اور آپ اس کو دوبارہ سے سن بھی سکیں گے, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کو میں دوبارہ جو ہے وہ لنک سینڈ کر دوں گا. تو دوسری بات یہ کہ وہ بچے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب میں یہ نظم ہی موجود نہیں ہے, تو بیٹا پھر کتاب جو ہے وہ تبدیل کر لیں, یہ نیا ایڈیشن لیں, ٹھیک ہے. اور یہ ویسے اردو کی ٹیکسٹ بک کے بالکل آخر میں جو ہے وہ موجود ہوگی, آپ تلاش کریں. چلیں جی, اب ذرا توجہ کیجیے گا. اور جی, تو اسی طرح جو ہے وہ لفظ اس میں آ رہا ہے دیوار, تلاش کرتے جائیں اور لکھتے جائیں. تو اس سے مراد لیا جا رہا ہے رکاوٹ. دیوار کا مطلب معنی جو یہاں پہ لیا جا رہا ہے وہ رکاوٹ ہے. اور فصل بہار, فصل کہتے ہیں موسم کو, ٹھیک ہے, فارسی میں. تو موسم بہار. سینچنا یا سینچیں گے, پانی لگانا, مراد تعمیر کرنا, ٹھیک ہے. سینچنا یہ لکھے ہوئے سینچیں گے, اس کا مطلب ہوتا ہے پانی لگانا یا تعمیر کرنا, یہاں پہ مراد لیا جا رہا ہے. تو باد صبا, صبح کی خوشگوار ہوا. باد صبا, صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی صاف ہوا. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ گلزار, یہ اس کے بالکل نیچے لگا, باغ کو کہتے ہیں. صحن چمن, ہاں جی, صحن چمن, ہاں جی, باغ یعنی کہ پھولوں سے باغ کا صحن مراد جو ہے وہ پاک وطن کو کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے جناب, اب ہم جو ہے وہ اپنے شعر نمبر 1 کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ہماری تعداد جو ہے وہ 50 بچے جو ہے وہ پورے پنجاب سے ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں. اور جی, ٹھیک ہو گیا, کچھ بچے آج ایبسینٹ بھی ہیں.
تو اچھا لگا جو بچے جو ہے وہ اپلیکیشن دے کر جنہوں نے آج لیو لی ہے، ٹھیک ہے، وہ مینجمنٹ کے ریکارڈ میں آ بھی گیا۔ تو اچھا جی، پہلا شعر ہے جناب کہ پاکستانی بچے ہیں ہم، پاکستانی بچے ہیں ہم سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ تو پیارے بچوں، اس میں سے لازمی طور پر جو ہے وہ اینول پیپر میں ایم سی کیوز، شارٹ آنسر کویسچن اور ایک شعر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ذرا آپ پچھلے 2-3 سال کا ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی مفہوم کہ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہمیں ہم سے بہت پیار ہے اور ہم اپنے اندرونی دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ بن گیا اس کا مفہوم شعر نمبر 1 کا۔ تو جیسا کہ پنچ لائن میں آپ کو بول دیتا ہوں، وہ ہر دفعہ آپ نے جو ہے وہ لکھنی ہے، ایک دفعہ میں آرام سے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور ہر شعر کے شروع میں آپ یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے جی، نوٹ کریں۔ ناصر بشیر جو ایک قادر الکلام شاعر ہیں، انہوں نے یہ نظم آرمی پبلک سکول کے بہادر طلباء کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے اور آئندہ نسلوں کو ان کی جرأت و بہادری سے آگاہ کرنے کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لائن ہے جو آپ نے ہر شعر کی تشریح کے شروع میں لکھ لیں گے۔ اچھا جی، اب ذرا تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ پہلے شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس مادر وطن کی آغوش میں پرورش پانے والے بچے یقیناً بہت بہادر اور جرأت مند ہیں، ان کو امن و آشتی سے بہت لگاؤ ہے، ان کی جیتی جاگتی مثال ماضی قریب کا وہ سانحہ پشاور ہے جس میں جب مستقبل کے مماروں پر قیامت برپا تھی تو وہ وطن کے نونہال اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ تو یہ بچے دشمن کو آج بھی للکار للکار کر اقبال کی زبان میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم، 100 بار تو کر چکا ہے امتحاں ہمارا۔ تو جہاں اسلامی تاریخ بہادری کی لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے، وہاں اس مادر وطن کی آغوش میں نشوونما پانے والے نونہالوں نے امن و آشتی کا پیغام دیتے ہوئے ایک اور داستان کا اضافہ کیا، یعنی کہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ یہ باور کروانا مقصود تھا دشمن کو کہ ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ وقت آ چکا کہ ہم اپنے اندر بھی جو ہے وہ تجھے تلاش کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جناب پاکستان آرمی نے کیا کیا آپریشن ضرب عضب سے لے کر کمبنگ آپریشن تک جو ہے وہ کیا، اور آج تک جو ہے وہ یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں، اور مختلف جو ہے وہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یہ کارروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی اسی دوران میں نے ایک بچے کو ریموو کیا ہے، اور یقیناً اس سے خود ہی پتہ چل جائے گا کس کو ریموو کیا۔ ایک چیز بیٹا کنفرم ہوتا ہے کہ کیمرہ غلطی سے نہیں کھلتا، ٹھیک ہے، تو توجہ کیجئے گا۔ شعر نمبر 2 کہ دریا میں طغیانی ہے، منجدھار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں، اگرچہ ہم مشکلات کے بھنور میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم منزل پر پہنچ
کر رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو اس شعر کا مفہوم ہو گیا. ان کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ مشکلات کے معنوں میں لیا جا رہا ہے, یعنی کہ آج مشکل ہے لیکن ہم نے یہ ٹھان لیا کہ ہم انشاءاللہ اس مشکل سے نکلیں گے. تو شاعر کا اشارہ بھی جو ہے وہ ان مشکلات کی طرف ہے جو امن و آشتی کی راہ میں حائل ہیں. ہم اس پاک وطن کو امن کا گہوارہ بنانے کے عزم کر چکے, اگرچہ ہمیں موجودہ صورتحال میں اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہم منزل تک نہیں پہنچ پا رہے. جیسے ساغر صدیقی ایک شاعر گزرے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوں بلا وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, یوں بلا وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کہ اپنے اندر کئی ایسے دشمن ہیں جو باہر کے دشمن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, تو یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے ان کی نشاندہی کرنا. تو شاعر کہتا ہے کہ ان تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود ہم اس بات کا پختہ عزم کر چکے ہیں کہ ہم مشترکہ جدوجہد سے ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے نہ صرف پاک وطن کو امن کا گہوارہ بنائیں گے بلکہ امن کا ایک آفاقی اسلامی پیغام بھی دیں گے. پاکستان اپنے دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کا ہنر جانتا ہے. بقول اعجاز احمد کے کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے, کانٹوں کو کاٹنے کے بہانے پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے, ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ حوالہ جاتی ہے اشعار بھی جو ہے وہ آپ اس میں نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی تشریح کو 4 چاند لگ جائیں اور آپ کو مل جائے 2 نمبر. اور تشریح میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں. بتاتا چلوں کہ اس نظم کے کل 6 اشعار ہیں جن میں سے آج 3 ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں مصنف کے شاعر کے تعارف کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہونا ہے کہ ان تینوں میں سے آن یور چوائس آپ نے کسی ایک شعر کی جو ہے وہ تشریح خوش خط جو ہے وہ لکھنی ہے. اچھا جی, تو کلیاں دل کی کھل جائیں گی, اگلا شعر ہے جی. کلیاں دل کی کھل جائیں گی باد صبا اٹھلائے گی, فصل بہار ہے آنے والی دکھتے ہیں آثار ہمیں. مفہوم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑے گی, صبح کی خوشگوار ہوا ہمیں بیدار کرے گی, ہمیں یہ آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ موسم بہار پھر آنے والا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو جناب اس شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر پرعزم ہے اور ہمیں بھی امید دلا رہے ہیں. اور جیسا کہ آج میں نے کہا کہ میری انہی شاعر سے یعنی کہ میرے استاد سے ناصر بشیر صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ نوید سنائی کہ انشاءاللہ جو ہے وہ 15 اگست سے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اسکول کھلنے والے ہیں. اللہ کرے کہ اس سے بھی پہلے کھل جائیں, ہم دعا گو ہیں. اور یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ, اور اس سے پہلے یہ تمام وبائی امراض جو ہے اللہ پاک جو ہے اس ملک کے خدا داد سے جو ہے وہ مٹ جائیں, اس دنیا سے مٹ جائیں, اور ہم جو ہے وہ پھر سے ویسے ہی ہنسی خوشی جو ہے وہ سب زندگی جو ہے وہ بسر کریں. اور کلیاں دل کی کھل جائیں گی باد صبا اٹھلائے گی, فصل بہار ہے آنے والی دکھتے ہیں آثار ہمیں. تو شاعر جو ہے بڑا دور اندیش ہوتا ہے, اور تو ان کی وہ اسی دور اندیشی سے انہوں نے مجھے کہا کہ امین لکھ لو کہ یہ اسکول جو ہے وہ انشاءاللہ کھلنے والے ہیں اب. ٹھیک ہے, تو جناب میں ایز اٹ پیغام میں نے آپ تک بھی پہنچا دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ ہماری ان سے جو ہے وہ بات بھی ہوئی. تو شاعر ناصر بشیر جو کہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں, اور اپنے اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آنے والے امن و امان کی صورتحال کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے دراصل. اور کہتے ہیں کہ جب سے ہماری پاک فوج نے ضرب عضب کے نام سے دشمن کو للکارا ہے اور ظالموں صفاق دہشت گردوں کا صفایا کرنے کا عزم کر رکھا ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارے وطن کی فضا میں پھر سے خوشیوں کی ترانے گونجیں گے. اور جیسے ہی سر نے مجھے کہا کہ 14 اگست کے بعد جو ہے وہ اسکول کھلیں گے, تو میں نے کہا انشاءاللہ سر
ہم جو ہے وہ یوم آزادی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ اسکولز میں ضرور جو ہے وہ کریں گے. تو اور اسی حوالے سے جناب نیچے ایک شعر بھی آپ نوٹ کریں سائڈ پہ. تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جواداں سے. تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک زندگی لمبی پڑی اور قید میں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں کیا ہے کہ آزادی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس اتنی لمبی قید زندگی سے. تو ہمارے دلوں میں جو خوف دہشت گردوں نے ڈال رکھا ہے اور اس کی جگہ امن و سکون اور خوشی آ جائے گی اور ہمارا یہ پاک وطن خزاں کی جگہ بہار کے مناظر پیش کرے گا. تو ہماری پاک فوج کا کردار اس بات کی علامت ظاہر کر رہا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب ہم خوشگوار فضا میں سانس لیں گے. تو پیارے بچوں یہ تھے پہلے 3 اشعار اور شاعر کا تعارف اور آج کا ہمارا یہ لیکچر اور اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے محمد امین کو اجازت دیں. اب ہم جو ہے وہ